آگاہی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے سعدیہ خالد۔ ناظرین، پاکستان کے معاشرے میں مذہبی شدت پسندی ہو یا سیاسی شدت پسندی، اس نے اپنا نہ صرف گھر بنا لیا ہے بلکہ پاکستان کے معاشرے کو انتشار کا شکار بنا دیا ہے۔ اس شدت پسندی کی وجہ سے پاکستان بے پناہ مسائل کا شکار ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، کالم نگار اور روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر صفدر علی خان صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے اس بارے میں ان کی رائے جانیں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سر، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، ہر طرف انتشار دکھائی دے رہا ہے، شدت پسندی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں بن گیا، تو جو آپ کو لگتا ہے کہ شدت پسندی پاکستان کا فی الحال سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ کچھ آپ کی بات سے اتفاق ہی ہے مجھے کہ آپ نے جو یہ بات مختصر الفاظ میں کہی ہے۔ اصل میں پاکستان جب سے قائم ہوا ہے تو ہم نے ایسے قوانین نافذ کیے ہیں جن سے لوگوں کو روکا گیا ہے، ان کو سہولیات نہیں دی ہم نے، اور آہستہ آہستہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا گیا ہے جو کہ ڈکٹیٹر تھے۔ آپ پہلی حکومتیں دیکھ لیں کہ ان کی جو ابتدا ہے وہ کس طرح ہوئی اور پھر وہ ختم کس طرح ہوئی۔ مثلا پاکستان کے بانیوں میں شامل تھے جناب لیاقت علی خان صاحب جی، بلکہ اگر ان کو تاریخ سے نکالا جائے، پاکستان کی تاریخ سے، تو باقی بچتا کیا ہے؟ بالکل، وہ ایک طرح کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سیکنڈ تھے۔ جی بالکل۔ تو ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کا قاتل بھی قتل ہو گیا اور کیس کوکھاتہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں پھر ملک میں ڈکٹیٹرشپ نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے اور ہوتا ہوتا آخری جو ڈکٹیٹرشپ گئی ہے وہ جنرل مشرف کی تھی۔ تو وہاں تک ہمارا سفر ہے، اس میں ہماری جمہوری روایات بہت زیادہ کمزور رہی ہیں۔ ہم عبادات پر تو توجہ دیتے ہیں، اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد اور معاشرے کے جو حقوق ہیں، ہمارے غریب لوگوں کے حقوق ہیں، ہمارا ان پڑھ طبقہ جو ہے ان کے جو حقوق ہیں، ہمارا جو غریب طبقہ ہے ان کے جو حقوق ہیں، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، نہ ہم ان پہ تلقین کرتے ہیں، نہ ہم اس پہ ہم واز کرتے ہیں، نہ ہی ہمیں یہ احساس ہے کہ کیا ہمارا جو ایک ایسا طبقہ ہے جو پسا ہوا ہے، جس کو اپنے حقوق کا بھی مکمل ادراک نہیں ہے، اس کے کیا حالات ہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی اس ملک پر، اس قوم پر، اس آئین میں، اس جو ایک ملک کے جو فوائد ہیں جس پہ اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، اس پہ اس کا بھی کوئی حق ہے؟ یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ اس سوچ نے آج تک ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب کہہ سکتے ہیں آپ، بلکہ نظر ہی آ رہا ہے کہ انتشار اور آپا تاپی اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک وائلنس ہے، آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو ابھی ٹی وی پر بھی میں نے دیکھا ہے اور اخبارات میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک نوجوان بچہ، پڑھا لکھا بچہ، اس کو ڈکیتوں نے دوران ڈکیتی قتل کر دیا کراچی میں، اور یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ٹالرنس کہاں تک جا رہی ہے اور لوگ کس طرح ایک دوسرے کو ڈیمالش کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ سر، کیا وجہ ہے یہ جو مذہب کی شدت پسندی ہے، اس میں عدم برداشت ہے، پھر سیاست میں بھی عدم برداشت آ گیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ آپ کو حقوق کا پورا نہ ہونا لگتا ہے، لوگوں کی فرسٹریشن لگتی ہے، یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ نہیں، یقیناً اس کی جو کاز روٹ ہے نا، جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے،
وہ انسان کی محرومیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ان محرومیوں کی وجہ سے اس کا جس طرف رجحان ہو، اگر وہ مذہبی بندہ ہے تو وہ مذہبی شدت پسندی کی طرف چلا جائے گا، صحیح. اگر وہ سیاسی بندہ ہے تو سیاست میں وہ شدت پسندی لے آئے گا. صحیح. لیکن اس کی مین جو میں سمجھتا ہوں اس کی مین وجہ ہماری وہ ایک فرسٹریشن ہے، ہمارے وہ حقوق کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ ہے ہم منارٹیز کو، غربا کو دبانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ان سے کام ہم حکمن لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں کہ ہم اگر دیکھیں ہمارے ملک میں 3-4 واقعات ہیں یہ ریسنٹلی ہوئے ہیں. ایون ایک جج کے گھر میں واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بچی پہ اتنا ظلم کیا ہے کہ وہ ابھی تک زیر علاج ہے. جی. اسی طرح یہ سرگودے کی خبر آئی ہے، وہاں پڑھے لکھا طبقہ تھا، امیر طبقہ تھا، انہوں نے بچی کو قتل کر دیا ہے. اور اس طرح کے آپ واقعات دیکھتے ہیں. سر وہ رحیم یار خان میں عظمیٰ بچی تھی، اس میں دیکھ لیں. اور پھر آپ ماحول دیکھ لیں ہمارے جو مدرسہ ہے. اب دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ مدرسہ جہاں پر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کا وہاں علم سکھایا جاتا ہے، احادیث مبارکہ وہاں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں دیکھیں کہ بچوں کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. معصوم بچے ہوتے ہیں، کئی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. تو یہ مین وجہ اس کی یہ کہ محرومیات ہیں. ان لوگوں کو غربت اور مسائل، صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل، ٹرانسپورٹیشن کے مسائل، رہائش کے مسائل، ہیلتھ کے مسائل اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ وہ اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. لیکن سر اگر آپ کی بات سے ہم ڈرائیو کریں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جج کا ذکر کیا، پھر امیر اور پڑھے لکھے کا ذکر، تو ان لوگوں کو تو حقوق کا سچ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ان کے پاس مراعات اور سہولیات بھی ہیں. ان کی فرسٹریشن کی کیا ان کی فرسٹریشن یہ ہے کہ غریب کو دباؤ، حکم چلاؤ، بیسیکلی خوف نہ ہونا کسی طرح کا، کہ انصاف انہیں پتہ کہ نہیں ہونے والا. یہی ہے نا کہ انصاف ہے ہی نہیں ہے نا. اب ہماری عدالتوں میں کہاں انصاف ہے، ناممکن ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں 9 مئی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. جی. کتنی ہلڑ بازی ہوئی ہے، کیا کیا جی ابھی تک عدالتوں نے؟ کوئی نظر آیا؟ جبکہ کیپٹل ہل میں جب ہوا تو ان پہ فوراً ان کو سزا دی گئی، وہ سزا بھگت رہے ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے؟ ابھی تک یہی نہیں فیصلہ ہو سکا کہ ٹرائل کہاں ہوگا. اور مزے کی بات سر وہ جو جن لوگوں نے کیا ہے وہ اب الیکشن لڑ کے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے جی. اور ان کا مسائل دیکھ لیں آپ. اچھا سر یہ آپ نے جو شدت پسندی، اس کو میں تھوڑا سا یہ ابھی ایک اچھرا میں واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ میں اس کو لنک کرنے کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ اچھرا میں ایک بچی ایک کرتا پہن کے آ جاتی ہے، اس پہ عربی رسم الخط لکھا ہوا ہے، بس یہی ہے نا. ہوا کیا ہے کہ پورا بازار اکٹھا ہو گیا ہے کہ اس بچی کو مار دو. اس نے جی قرآن، ہمیں یہی نہیں تمیز رہ گئی کہ آیات مبارکہ کیا ہیں اور یہ لفظ کیا ہے. ہم نے صرف ایک طرز دیکھی ہے اور ہم چڑھ دوڑے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو مار دو، اس کو ڈیمالش کر دو. اور اس موقع پر وہ ایک بچی جو اے ایس پی تھی، اس کا کردار سیدہ شہربان، ہاں کہ شکر ہے کہ اس نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے اور وہ اس بچی کو بچا کے لے گئی. اور بعد میں بھی اس نے وہ معافی تلافی کرا کے وہ موب جو تھا وہ ایک دہشت گرد نا اس وقت ایک سچویشن بنی ہوئی تھی، اس کو اس نے کافی حد تک، لیکن وہ جذبات یا وہ احساسات یا وہ ہمارے رویے وہ تو قائم ہیں. بالکل. وہ جب تک ٹھنڈے نہ ہوں، معاشرے میں یہ جو حساسیت اتنی بڑھ گئی ہے، یہ اس کو کم کرنے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. عدالتوں میں انصاف ہونا چاہیے. لوگوں کے مسائل پر نظر ہونی چاہیے حکمرانوں کی. یہ حکمران جو ابھی پنجاب میں آئے ہیں، اور ہم تو پنجاب کی پہلے میں بات کروں گا،
اور پھر مرکز میں آئے ہیں, سندھ میں آئے ہیں. جی سر, سوری ٹو کٹ, یہ سوال یہی کرنا چاہی تھی اسی حوالے سے کہ ایک پنجاب کی سیاست ہے جہاں پہ مریم نواز ایک بچی کو دوپٹہ دیتی ہیں تو اس پہ عدم برداشت کا مظاہرہ ہوتا ہے. ایک کے پی کے کی سیاست ہے جہاں صوبیہ خان نامی ایم پی اے کو کھلے عام غلاظت بکی جاتی ہے تو اس پہ برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس پہ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. یہ جو کانٹرڈکشن ہے, ایک ہی معاشرہ ہے, ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, لیکن یہ دو طرح کے تضاد, یہ کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت خوبصورت آپ نے انالیسس کیا ہے. اصل یہی وہ مسئلہ ہے جس کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کے پی کے کا ایک خاص عورتوں کے متعلق ایک ماحول ہے کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ جی عورت کی بہت عزت ہے جی, تو ان کا بیہیویئر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ادھر ہمارے اچھرے میں یہ واقعہ ہے, لوگوں کا بیہیویئر دیکھ لیں. ان چیزوں کا, جیسے آپ نے مریم نواز کی مثال دی ہے کہ انہوں نے دوپٹہ دیا اور اس پر جس طرح سیاسی طور پہ لوگوں نے بھی لا کیے ہیں اور عدم برداشت کا مظاہرہ کیا, یہ تمام چیزیں اب اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی, ورنہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ تیزی کے ساتھ گراوٹ کی طرف جا رہا ہے, زوال کی طرف جا رہا ہے اور یہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو انتشار کی سیاست ہے, چاہے وہ مذہبی انتشار ہو چاہے وہ سیاسی انتشار ہو, وہ پاکستان کو کس طرف لے کے جائے گا, اور پاکستان کو اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے یا اس شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کے حقوق جو انہیں آئین دیتا ہے, جو ہمارا دین دیتا ہے, وہ انہیں ملنے چاہیے, اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں ان حقوق کے لیے کام کرنا ہوگا. ہماری تمام حکومتوں کو, صوبائی اور مرکز کی تمام حکومتوں کو سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے یونانیمسلی ایک کے ساتھ, ایک اتفاق کے ساتھ, ایک ون ایجنڈے کے ساتھ لوگوں کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچنے چاہیے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, پاکستان ہمارا گھر ہے اور گھر میں محبت, امن اور آشتی ہو تو تبھی گھر ترقی کرتے ہیں. جس گھر میں فساد, شر اور شدت پسندی ہو وہ گھر تباہ ہو جایا کرتے ہیں. پنجابی زبان کا محاورہ ہے, کلا کلندر وسے تے کڑیوں پانی نسے. امید ہے کہ ہم پاکستانی اس بات کو سمجھیں گے, ایک ہجوم کی بجائے ایک قوم بنیں گے اور جتنی بھی شدت پسندی ہے اس کو اپنے اندر سے ختم کر کے پاکستان کی ترقی کی ایک مل جل کے کوشش کریں گے. آج کے پروگرام سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی بار آگاہی میں. پروگرام کیسا لگا کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. چینل سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.